بدبخت. مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کون تمہارا اترا ہوا منوس چہرہ دیکھے گا. دیکھ لیا. واقعا معجزہ کر دیا امر. اگر محمد ختم انبیاء کا اعلان نہ کرتے تو 1,24,000 میں ان معجزوں کے ساتھ میرا بھی اضافہ ہوتا. میری دعائیں پوری ہوئی امر. اگر علی کے لشکر میں یہ بے وقوف لوگ نہ ہوتے تو تمہارے ہیلے سب بیکار ہو جاتے. دعا کا ڈھونگ لوگوں میں کہنا، تم نے کب خدا کو مانا ہے میاں؟ اے مغنیوں، تمہارا کام بہت اچھا تھا. اے بے تیغ و تبر سپاہیوں، جاؤ آرام کرو، آرام کرو. کہاں جا رہے ہو ساسا؟ پانی لینے کے لیے سردار. اب یہ لوگ ہم پر پانی بند کر دیں گے. ہاں مجھے پتا ہے سردار. احد کی داستان دہرا دی گئی ہے ساسا. علی سے سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے. شرم وہ لوگ کریں جو یاران علی کے لباس میں دارالفتنہ کے خادم ہیں. چہرہ بلند رکھو سردار. سپاہ علی کا ستون احمقانہ کھیلوں سے نہیں ہلتا. جب تک یہ نادان علی کے لشکر میں ہے فتح ممکن نہیں ساسا. مالک، اس شکست کی تلخی ایک بہتر تجربہ اور درس ہے ان کے لیے جو جہالت کے اسیر ہیں. پھر سے کیوں آ گئے ہو؟ جانتے ہوئے پوچھتے ہو؟ علی پیاسے ہو گئے. نامعقول سوال ہے. بات علی کے پیاسے رہنے کی نہیں، گھاٹ کو آزاد کرنے کی بات ہے. جب علی کا گھاٹ پر قبضہ تھا تو انہوں نے پانی بند نہیں کیا. مگر میں تو کروں گا جیسے خلیفہ مقتول پر بند کیا گیا تھا. گھاٹ بند کرنا خطرناک ہے. پیاسے رہے تو تلوار کے زور پر گھاٹ پر قبضہ کر لیں گے. ہم سکین جنگ کے لیے آئے ہیں عامر. کون منع کرتا ہے؟ لیکن سوچ سمجھ کے کچھ ایسا کرو کہ لشکر علی کی ہمت ٹوٹے. تم اگر سمجھتے ہو کہ جنگ صفین کو تلوار کی زور پر جیت لو گے تو غلط ہے.
تم جنگ کا علم نہیں رکھتے، میں تمہاری کیسے مانوں؟ مت مانو ابا یزید. پھر وہ تدبیر و سیاست کی بات ڈھونگ تھی جو اپنے سرداروں سے کیا کرتے تھے. ڈھونگ تھی. میں کوفیوں پر پانی حرام کرتا ہوں، خدا بھی حرام کرے. جاؤ. تو شقی ہونے میں پہلا درجہ رکھتا ہے. چلے جاؤ. معاویہ نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، حلال خدا کو حرام کر دیا ہے. معاویہ نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، حلال خدا کو حرام کر دیا ہے. معاویہ نے ہم پر پانی بند کر دیا. معاویہ نے ہم پر پانی حرام کر دیا ہے، حلال خدا کو حرام کر دیا ہے. جو بھی پانی چاہتا ہے وہ جنگ کرے. یہ شقی ترین قوم ہے. جو بھی پانی چاہتا ہے وہ جنگ کرے. معاویہ نے ہم پر پانی حرام کر دیا ہے. جو بھی پانی چاہتا ہے وہ جنگ کرے. معاویہ نے ہم پر پانی حرام معاویہ نے ہم پر پانی حرام کر دیا ہے. جو بھی پانی چاہتا ہے وہ جنگ کرے. سنو مومنین، معاویہ نے پانی حرام کر دیا ہے. معاویہ نے پانی ہم پر بند کر دیا ہے. سنو مومنین، معاویہ نے پانی حرام کر دیا. اشعث کی خیانت نے تو لشکر کی کمر توڑ دی ہے. اب کیا کیا جائے مالک؟ پانی سے پہرا توڑنا ہوگا. تمہارا جواب نہیں سردار. کیا انداز میں لشکر کو نابودی تک پہنچا دیا. خطا دونوں کی ہے. خطا کار تم رہے. ہم امر عاص کے ہیلے کو نہ سمجھ پائے. طے تھا کہ ایک ساتھ لڑے، نہ ایک ایک کر کے. اگر ان پر پانی بند کر دیا ہوتا تو امر عاص ہیلے اور مکاریوں سے پیاس کے مارے کام نہ لیتا. یہ تمہارا استدلال بزدلوں کے لیے ہے. کون سی خطا کا کہہ رہے ہو؟ یہ جو ہم مردانگی سے کام لیتے ہیں تم اس کو خطا کہتے ہو؟ دشمن تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم فقط اپنے کردار کے ذمہ دار ہیں. اگر خطاوار میں ہوں تو تلافی کروں گا. جب تک پیاس ہمیں اندھا نہ کرے کام تمام کر دیں گے. مجھ میں جتنی بھی جان ہے لگا دوں گا. ہمیں جنگ کرنا چاہیے اشعث.
جو بھی پانی چاہتا ہے وہ تلوار اٹھائے. اگر جنگ نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاک. جنگ کے ذریعے زندہ رہنے کی امید رکھو. جب تک جان میں جان ہے جنگ کرو. جنگ کرو نہ آب فرات کے لیے, شریعت کے لیے جنگ کرو نہ شریع آپ کے لیے. تم کہاں ہو ولید؟ ہاں یہ کیا کر رہے ہو مصیبت؟ ارے سننے دو, ابھی سن رہے ہو یہ؟ ابھی اونٹ کی پانی پینے کی اور ڈکارنے کی آوازیں ہیں. گرمی لگ گئی ہے. ٹھہرو, جنگ کا نعرہ بجاؤ. جنگلی مرغ اذان کا کوئی وقت نہیں دیکھتا. ہمیں تو رات کو حملے کی امید تھی. مالک کا لشکر جب تک ایک ایک آل امیہ کا شکار نہ کر لے چھوڑے گا نہیں. جلدی عقب نشینی کا نغارہ بجاؤ.
पीछे हटने वाला नकारा बजाओ। पीछे से हमला। कौन था? कौन था भाई? नहीं देखा, नहीं पहचाना। हारिस, 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 मेरे बेटे हारिस, मेरी कमर टूट गई। शाम और कोफा के सिपाहियों ने हुर्मत वाले महीनों की आमद पर जंग मौकूफ़ कर दी। इन तमाम दिनों में इमाम का लश्कर घाट पर काबिज रहा, लेकिन इमाम ने कभी शामी लश्कर पर पानी बंद नहीं किया। शामी सिपाही बग़ैर किसी रुकावट के आब फुरात से बहरामंद होते रहे। इमाम अलैहिस्सलाम की दुश्मनों से ये मर्दाना रफ्तार बाइस हुई कि जिन लोगों ने अली अलैहिस्सलाम को दर्क नहीं किया था अपना मुहासिबा करें। मादूद और चंद अफराद जिनका बातिन रोशन था हकीकत दर्क करके इमाम के हमरा हो गए, लेकिन अक्सर शामी जहल व नादानी के असीर रहे और नाबगा के बेटे के मकरो हीले के सामने सर झुकाए रखा। हुर्मत के महीने गुजर गए। इन 2 माह के फासले ने बहुत ज़्यादा सिफ़ीन के लश्कर की रूहानियत को नातवान कर दिया। कूफ़ी मुश्किल तरीन शराइत के हामिल थे, चूँकि मीलों अपने घर और काशाने से दूर थे और फ़िज़ाए सिफ़ीन के आदी भी नहीं थे। इन दिनों इमाम ने बारहा शामियों की छावनी पर पहुँचने की कोशिश की ताकि उन्हें सुलह व आश्ती और बैअत पर आमादा करें, लेकिन अरब के नाबगा ज़ादों ने इमाम की नसीहत नहीं सुनी और वैसे ही रहे जैसे थे। हराम महीनों के तमाम होते ही शाम और कूफा के सिपाही जंग के लिए तैयार हो गए, जबकि इमाम हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम न तो जंग की इब्तिदा पर राज़ी थे और न ही उसके जारी रखने पर। बागबानी कर रहे हो? हाँ मालिक, बागबानी कर रहा हूँ।
सब्जे से तो मेरी तबीयत मानूस हो चुकी है। लीजिए, ये प्याज और रोटी हाजिर है मालिक। तुम्हारे लश्कर के सरदार अगर देख ले तो कुछ नहीं कहेंगे। देखा है, अम्मार ने खुद अपने हाथों से लिखकर सूरह नूर मुझे हदिया दिया है मालिक। कुर्बतन इल्लल्लाह, लानत व शैतान के सियाह दिल पर। नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नियत में शक था, शक था। नियत थी मगर फिर भी नहीं हुआ। कस्द कुर्बत नहीं था। बाबा बस भी करें, सिफीन की ठंडी हवा में सर्दी लग जाएगी। मत बोलो कमबख्त, मुशरिक हो गया है, मेरी नीयत को खराब कर डाला। तकब्बल अल्लाह बाकुताम, अल्लाह के पास जन्नत से ज्यादा कोई शय नहीं जो तुम्हें इताअत के बदले में दे। क्या क्या चाहते हो मोमिन? कितनी नमाज पढ़ोगे बंदे खुदा? नमाज न पढ़ूं तो क्या करूं अशस? मैं मजबूर हूं उंगली घुमा घुमा कर अपने बेटे हारिस का दागे जिगर भुला दूं। जंग की क्या खबर है? अमनो अमान, अभी फुर्सत है कि 10,000 रकत और नमाज पढ़ लो। बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूं, अक्ल काम नहीं करती। अली ने लोगों को अपना असीर बना रखा है, वाज़ो नसीहत में मसरूफ। माविया अगर समझने वाला होता तो अब तक समझ गया होता। सब थक चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज से मशकूक हो गया हूं। समझ में नहीं आता कि अली ने माविया पर पानी बंद क्यों नहीं किया। नहीं मालूम। अश्तार, हुर्मत के महीने गुजर चुके हैं, लश्कर बेकारी से थक चुका है, दिल मुर्दा हो गए हैं। कब तक अली नसीहतों के जरिए जिहाद करेंगे? अम्रियास अभी कूफियों की जहालत व नादानी से मायूस नहीं हुआ था, क्योंकि कूफी एक बार फिर उसके धोखे में आ गए और इमाम को मुत्तहम कर दिया कि आप शामियों से डरते हैं और तरद्दुद का शिकार हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग सोच रहे हो कि जंग में तअम्मुल मौत से डर की वजह से है। खुदा की कसम, मुझे परवाह नहीं कि मैं मौत पर जा पड़ूं या मौत मुझ पर आ पड़े। एक रोज़ भी जंग नहीं टाली मगर इसलिए कि चंद लोग मेरी सिमत आ जाएं और राह हक़ इख्तियार कर लें और मेरे नूर हिदायत से रास्ता तय करें। ये मुझे शामियों के कत्ल से ज़्यादा अजीज़ है। क्या खबर है अम्मार? बहुत खुश हूँ मालिक, बहुत खुश हूँ। मेरे दिल का चेहरा चमक रहा है। मैंने ख्वाब देखा कि पैगंबर खुदा से मिलने गया हूँ। हजरत मोहम्मद के वही हाथ और वही चेहरा था। आए शरीफा पढ़ी जो मुझे याद नहीं, एक और बात कही वो भी जहन से निकल गई, लेकिन उन्होंने मुझे नाम लेकर पुकारा।
रसूल खुदा ने मुझे नाम लेकर पुकारा और एक राज की बात की जो उसके अंजाम तक किसी से नहीं कहूंगा। यकीन कर रहे हो मालिक? क्यों यकीन न करूं? तुम्हारा दिल आईने की तरह शफाफ है अम्मार। जंग की क्या खबर है? कल जंग का ऐलान करेंगे। कल अली के खेमे में होकर आओ। डरता हूं कोई ऐसी बात न कर दूं जो उन्हें रंजीदा कर दे। मालिक, अली हम सबसे ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। काश मैं कादिर होता कि अबुल हसन को ऐसे जमाने में ले जाऊं जिसके लोग अबुल हसन की कदर करते। अली जाएंगे मालिक। जब तक दुनिया बाकी है बनी आदम की मजलूम निगाहें अली को ढूंढेंगी। मैं हूं आम्र फर्जंद आस। मेरा बाप जुब्बा पहनता था, दस्तार बांधता था, अरब था। वो अपनी गजा को हमसायों में तकसीम किया करता था, हत्तल मकदूर। मेरा बाप इज्जत अरब के सिवा न कुछ कहा न कुछ सुना। रस्म के मुताबिक मुझे उनकी जंगों का तस्करा करना चाहिए, लेकिन उनकी शोहरत इसकी मोहताज नहीं। जिन लोगों को जानना चाहिए वो जानते हैं और आगाह हैं। मैं आम्र उसी का बेटा हूं, उसी का वारिस हूं। उसकी शराफत का खून मेरी रगों में शजाअतों का तूफान बन के दौड़ रहा है। दूरज इंसाफ होगा कि अपने थके हुए भाइयों को अल्फाज के बखेड़ों में उलझा दूं और उनके ज़हनों को माकूलात और मनकूलात से और थका दूं। इस आफताब की कसम खा के कहता हूं, सिवाय अरब की इज्जत और शरफ और उसकी सरबुलंदी के अलावा कभी एक कदम न उठाया और न कभी अपने रहवार को एड़ दी है। लेकिन अगर तुम बरादराने ईमानी खुदा शरफ हो इज्जत अरब से बेनियाज हो तो उठाओ तलवार। जिल्लतों में फिसर आस जिंदा नहीं रह सकता।
اے پسر آس، اگر تم آراب کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہو تو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ عرب کی عزت اور شرافت کو معاویہ نے ربضا میں دفن کر دیا۔ کلام ابو ذر عزت تھا اور اس کا وجود شرف۔ اے شام کے بپھرے ہوئے بھائی، تم نے ایسے کو میدان میں بھیجا ہے جو اپنے بزرگوں کی ایسی عزت و شرافت پر ناز کر رہا ہے جو وہ نہیں رکھتے تھے۔ امت محمد کو اپنے خاندان اور قبیلے سے نہیں بلکہ اپنے اسلام پر ناز ہے۔ فرزند آس عرب ہے، ہوگا انصاف سے کام لے تو اعتراف کر لے گا کہ علی کون ہے اور تم لوگ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیوں، دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ کتنے ہی بھائیوں کو جانتے جو اس گروہ میں رہ کر اس گروہ کے اپنے دینی بھائی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ امت کی عزت اس کی وحدت اور برادری ہے جو آج کل شام میں مرچ مسالوں کی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اے بوڑھے، یہ میدان جنگ ہے، واضح و نصیحت کا ممبر نہیں۔ آج فیصلہ تلوار کرے گی۔ بھائیوں، یہ ابو الحسن کا آخری نصیحت نامہ ہے۔ تم ابھی سوچنے کی فرصت رکھتے ہو۔ ہم سب ایک قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے کفن و دفن ہوتا ہے۔ توحید ہمارے اعتقاد کا پہلا اصل ہے۔ قیامت برحق ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے سبب کل قیامت کے دن شرمندگی کے ساتھ رسول اکرم سے ملاقات ہو۔ ہم تو صرف معاویہ کے حکم و فرمان پر خوخواہ ہے، خلیفہ مظلوم ہے۔ چل میرے گھوڑے، یہ قوم سنگ دل ہے۔ کس حال میں ہو فرزند خلیفہ؟ محمد کی آواز بتن کی ہوں اور ہاتھ میں عمر کی تلوار لے کر ملک الموت بن کر آیا ہوں۔ ہوشیار رہنا، ذوالفقار اور اعجاز بیان کے آگے یہ تمطراق ٹوٹ نہ جائے۔ تمہارا بھائی عبداللہ ایک ضمانت پر گونگا ہو گیا۔ ہاشم کی اولاد میں سے ایک محمد ہوا ہے عمر۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ صفین میں ہوں جو ثابت کروں گا کہ اس خلیفہ کا بیٹا ہوں کہ جس نے قیصر و کسریٰ کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ بسم اللہ۔ دیکھ رہے ہو عمر، گنڈا اور ربیہ موت بن کر میدان میں آئے ہیں۔ اگر یہ شامی میدان میں رکے رہے تو یہ بھیڑیوں کی طرح ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ میرے ترکش میں جتنا تیر تھا پھینک چکا ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ بتاؤ اس منحوس شسکندی کا شکار کب کرو گے؟ آج رات اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکوں گا۔
ابا یزید، آج ہماری فوج مہیا نہیں ہے، کہہ دو جنگ روک دیں۔ اشعث، مختوج کو واپس بلا لو۔ کامیابی ہماری ہے، موقع نہ دو مالک، کام تمام کرو۔ تمہاری غیرت اجازت دیتی ہے کہ بھاگنے والوں سے جنگ کرو؟ یہ جنگ ہے مالک، موقع سے کام نہیں لیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اشعث، کہو مختوج واپس آ جائے۔ اجازت ہے یا امیر؟ ہمت ہار گئے؟ کام کے آدمی ہو جاؤ تو پھر آنا۔ جاؤ ابوالحرب۔ تو میں چلا۔ کہاں؟ فسطاط جا رہا ہوں، جہاں ابوالحسن کی ذوالفقار سے بے خوف ہو کر اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھے صفین کا فاتح بناؤ گے۔ تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے مطیع رہو گے۔ تم اب تک گھاٹ پر پہرا لگانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو؟ رنجیدہ ہوں، بھن رہا ہوں، 8 دن سے بیکار لڑ رہے ہیں، بیکار، بیہودہ۔ جانتے ہو کس چیز نے کوفیوں کو بے باک بنا دیا ہے؟ ہماری بے غیرتی نے۔ ہم میں مسلمان کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ختم کرو عامر، مجھے صفین کے دلدل سے نجات دو۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ عامر، عامر، اششکندی کو کب شکار کرو گے؟ اششکندی کی بجائے داؤد دمشقی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایسا شخص ملا ہے جو بالکل تمہارے مشابہ ہے۔ کل تمہارا زر بختر اسے پہنائیں گے، جنگی ہتھیار سے سجائیں گے، تاکہ لشکر یہ سمجھیں کہ تم بھی حیدر کرار کی طرح جنگ کے حوصلے رکھتے ہو۔ یہ دیکھو، آؤ۔ آؤ، یہ دیکھو۔ خداوندا، یہ بالکل میں ہوں۔ میری شبیہ کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ راتوں کو اطمینان سے سوتا ہے۔ دیکھ رہے ہو ابا یزید، اس دنیا میں ایسے ناٹے موٹے بڑی آنکھوں والے تم جیسے بہت سے ملیں گے۔ ان میں سے ایک مشہور ہندا کے گھر میں پیدا ہو کر بن جاتا ہے امیر، اور ایک شام کے کھنڈروں میں پیدا ہو کر بن جاتا ہے داؤد دمشقی۔ اچھا تو داؤد بھائی، اپنے امیر کو
سلام نہیں کرو گے؟ میرا سلام میری جان ہے شیخ. مرحبا عرب، مرحبا. لیکن یہ ہمارا لاجواب سلام ہے. عقلی بحثوں کے لیے ارسطو کو لائے ہو؟ بخرات. نہیں، صاف آئینہ لایا ہوں، بیابان میں اپنی شکل دیکھ سکو. اچھا اب بتاؤ کیا کریں؟ یہ کیا کر رہا ہے پاگل؟ ننگ ہے عمرہ اپنی بستہ شمشیروں کے ساتھ، مچھر کی طرح مچھردانیوں میں چھپے رہے. دیوانہ ہے. شباہت ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ کپڑے اتارو داؤد، اپنے امیر کا لباس پہننا ہے تمہیں. گوشت کی بو آ رہی ہے. ایسا تحفہ لائے ہو، یہ دیوانہ ہماری آبرو کھو دے گا. برائی یہ ہے کہ باتیں زیادہ کرتا ہے، منہ میں لگام لگا دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. سلام پر امیر، بالکل امیر لگ رہا ہے. میں 10-12 مزدوروں کا امیر ہوں، جن کے کھانے پینے کے لیے ہزاروں بدبخت سپاہیوں سے لڑنا پڑتا ہے. شیخ نے ایک دن اس لباس کو پہننے کے بدلے 100 دینار کا وعدہ کیا. چنانچہ اگر وعدہ وفا کیا اور میں لے سکا تو میری عمر کی بہترین کامیابی ہوگی. دوں گا. لو. میری جان بھی مانگو تو دریغ نہیں کروں گا. اچھا تو داؤد، خوب مشق کرو تاکہ عمرہ جیسی باتیں کر سکو. جانتا ہوں، جانتا ہوں. سنو ہمارے سپاہیوں، اگر تم لوگ پیاسے ہو تو اپنی تلواروں سے اونٹوں کے شکم کو پھاڑ دینا اور اس سے پانی نکال کر پی جانا. داؤد دمشقی، ہم تو چلے.
نہ پلٹے تو معاف کر دینا. تم واپس نہیں آؤ گے جب تک 7 ماویاؤں کو کفن نہ پہنا دو. تم مرنے والے نہیں. میری روح تو ہمیشہ نیل کے ساحلوں پہ رہا کرتی ہے. کس سوچ میں ہو عامر؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس دعا کرو. تمہیں تو معلوم ہے عامر، مجھے صرف دسترخوان کی دعا آتی ہے. معاویہ سے وہ بھی غنیمت ہے. یہ پرچم مجھے تھما دو. ہوا مصیبت، خلیفہ کے بیٹے کو مار ڈالا، پسر خلیفہ کو مار ڈالا.
قتل کر ڈالا، صحابی رسول خدا کو شہید کر ڈالا، وہاں مصیبت، عمار کو قتل کر ڈالا، عمار کو قتل کر ڈالا۔ کیا بات ہے بندے خدا، تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ ایسے شور مچانے سے تو لشکر کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ عمار کو تم نے کہاں دیکھا ہے؟ وہ وہاں ہے، میں نے خود انہیں دیکھا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اماں میرے بھائی۔ کون ہو سلمان؟ جندب۔ کون سے جندب عزتی۔ سلمکم اللہ جندب، جنگ سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ یہ سخی ترین قوم ہے۔ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمار کا قتل سخی ترین قوم کے ہاتھوں ہوگا۔ فوج اشقیہ بکھر گئی، فاتح صفین لشکر حیدر کرار ہے۔ علی کے ساتھ ہی جیت ہے جندب، چاہے جیتے یا ہارے۔ تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے عمار؟ عمار کے لیے زندہ رہنا تلخ بھی ہے اور شیرین بھی جندب۔ خدا حافظ۔ اس حالت میں بھی مذاق کی عادت نہ کریں، بھلا ایک ہی چیز کس طرح سے شیرین بھی ہو سکتی ہے اور اسی حالت میں تلخ بھی؟ تلخ اس لیے کہ علی سے جدا ہو رہا، شیرین یوں ہے کہ محمد کا دیدار نصیب ہوگا۔